حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کا تاج آپ کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر سجایا گیا۔ حابیل کے مرنے کے 50 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ کستلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت اماں حوا نے حضرت شیس علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اولاد آدم یعنی بلا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام سب سے معزز، افضل، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وسیع اور ولی عہد تھے۔ وہ تمام علوم جو حضرت آدم علیہ السلام کو ودیعت کیے گئے تھے حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے احکامات اور سزاؤں پر مشتمل آدم علیہ السلام کے قوانین کو جاری کیا، لوگوں کو تقوی الہی کی دعوت دی اور اچھے کاموں کا حکم دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام حابیل اور قابیل کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی شکل و صورت اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام پر تھی۔ آدم علیہ السلام کو شیس سے بہت انس تھا، آپ انہیں ہر دم اپنے ساتھ رکھتے، جنت اور دوزخ کی باتیں بتاتے، اچھے اور برے کی تمیز سکھاتے۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو درس و تدریس بھی سکھایا، واعظ و نصیحت کے اصول بھی بتائے، دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان سمجھائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کے متعلق بتایا۔ آدم علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا کہ شیس علیہ السلام دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات تنہائی میں وظائف میں مشغول رہتے۔ نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ شیس علیہ السلام کی ترجیح ثابت ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر 105 سال بتائی جاتی ہے۔ یہودی روایات کے مطابق ان کے 33 بیٹے اور 23 بیٹیاں تھیں۔ آپ کا بیٹا انوش آپ کے بعد آپ کا جانشین بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت اپنی کشتی میں رکھنے کی ایک تاریخی وجہ ہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت بھی فرمائی کہ جب طوفان شروع ہو اور اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا جو بحکم ربی غرق ہونے سے محفوظ ہو، اور اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اسے اسی طرح عمل میں لائے۔ اور اسی وصیت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے جزدہاکی کو ہند میں منتقل کر دیا۔ معارج و نبوہ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو 5 باتوں کی نصیحت فرمائی اور کہا کہ تم اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کرنا۔ عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا۔ میں جاودانی جنت میں مطمئن تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ عورتوں کی خواہشات پر کام نہ کرنا۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر شجر ممنوعہ کھا لیا اور شرمندگی اٹھائی۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے انجام سوچ لینا، اگر میں سوچ لیتا تو جنت سے نہ نکالا جاتا۔ جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرنا، کیونکہ جب میں نے شجر ممنوعہ کھایا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا، مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا، کیونکہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو ایک اور وصیت بھی فرمائی تھی۔ وہ وصیت تھی حفاظت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی میں صرف کر دی۔ آخری عمر میں ذوف کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ کی اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ آپ علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلی کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ 104 آسمانی صحیفوں میں سے 50 حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمانی صحیفوں اور کتابوں کی تعداد 104 ہے۔
50 حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور توریت کے سوا 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک ان کے علاوہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور خود پر نازل ہونے والے صحائف کو اکٹھا کیا اور اپنے طرز عمل کے مطابق منضبط کیا۔ آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا اور پتھر و چکنی مٹی سے بنایا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کپڑا سازی کی صنعت کی بنیاد رکھی۔ آپ مکہ میں ہی مقیم رہے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ 13ویں صدی عیسوی کے عرب جغرافیہ دانوں کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیس میں ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس النبی میں ہے، جہاں آپ علیہ السلام کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ قدیم کتب سماویہ کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی قبر ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع فیض آباد کے قصبہ اجودھیا میں ہے، لیکن بعض مورخین نے آپ کی قبر بالبک اور بعض نے کوہ آدم سری لنکا میں ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت شیس علیہ السلام نے انوش کو اپنا جانشین بنایا۔ انوش علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی نسل کو جمع کیا، انہیں قابیل ملعون کی اولاد سے تعلق نہ رکھنے کی ہدایت کی، پھر کینان کو اپنا وصی نامزد کیا۔ کینان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے، جنہوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اپنی قوم کو خدا کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی وصیتوں کی پیروی کا حکم دیا۔ کینان کے بعد ان کے وصی مہلائیل اپنی قوم کے درمیان آئے۔ مہلائیل تمام اولاد آدم کے بادشاہ تھے۔ آپ نے دور دراز کے علاقوں میں کئی قلعے تعمیر کیے۔ بابل اور سوس اقصی کو بھی مہلائیل نے ہی بسایا۔ اپنے لیے ایک شاندار تاج بھی بنوایا، جسے پہن کر آپ تخت حکومت پر بیٹھے۔ آپ نے 40 سال حکومت کی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا یارد جانشین ہوا، جس کے بعد اخنوخ ہی ادریس علیہ السلام کے لقب سے مشہور ہوئے اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت سے سرفراز ہوئے۔ سامعین و ناظرین، سنو مسلم کی داستان انبیاء سیریز کی تیاری مختلف تفاسیر، مثلاً تفسیر طبری متوفہ 310 ہجری، تفسیر قرطبی متوفہ 771 ہجری، تفسیر مدارک متوفہ 710 ہجری، تفسیر خازن متوفہ 741 ہجری، تفسیر ابن کثیر متوفہ 774 ہجری، تفسیر در منصور 911 ہجری، تفسیر ساوی متوفہ 1241 ہجری اور تفسیر روح المعانی متوفہ 1270 ہجری سے تخریج کی گئی ہیں۔ کتب حدیث میں صحاح ستہ کے علاوہ مستدرک، اعلیٰ صحیحین، صحیح ابن حبان اور مشکات المصابیح قابل ذکر ہے، اور تاریخی واقعات تاریخ طبری، تاریخ ابن عساکر، تاریخ ابن خلدون، تاریخ اسلام الذہبی، تاریخ کامل از ابن اسیر، تاریخ ابن کثیر اور قصص الانبیاء از ابن کثیر سے ماخوذ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مبنی ہو۔ مزید اسی طرح کے حوالہ جات سے مزین انبیاء کرام کی داستانیں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سنو مسلم کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر ہمارے پیج سنو مسلم کو فالو کریں، اور اپنی آراء کے اظہار کے لیے کمنٹ سیکشن کا لازمی استعمال کریں۔ داستان انبیاء سیریز کی اگلی قسط میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔